مسیح کے فتح مند جلالی اور پاک نام میں تمام ویورز کو میری طرف سے، میرے چرچ کی طرف سے سلام پیش ہو۔ اور یہ میں اپنی خوش نصیبی جانتا ہوں کہ یہ چینل CRN جو خداوند یسوع مسیح کے جلال کے لیے خدا کے بندہ نے، بھائی پرویز عالم نے اس کو شروع کیا، میری دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا ہے کہ یہ چینل یسوع کے جلال کا باعث بنتا رہے اور بہت سی گواہیوں کو خداوند کے لیے تیار کرے اور بہت سی روحوں کو جیتنے کا سبب ہو۔ آج بالخصوص جس نقطے کی طرف میرا دھیان دلایا گیا وہ ہے معجزہ، کہ معجزہ جو موجودہ سچویشن میں بہت پریچ کیا گیا اور معجزے کو بڑا ابھارا گیا۔ معجزے کے بارے میں کہوں گا کہ معجزے ہوتے تھے، ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ یہ تو ایک سیلاب ہے جس کو نہ کوئی روک سکا اور نہ ہی کوئی روک سکے گا۔ معجزے کے بارے میں لکھا ہے کہ ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے، اور معجزے چونکہ ایمان کے ساتھ ان کا تعلق ہے تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جو معجزہ کیا جا رہا ہے یہ کرنے والا کون ہے، اور یہ جو معجزہ ہو رہا ہے اس کے پیچھے اس کی وجہ کیا ہے، کون ہے اس کو کریٹ کرنے والا۔ جب تک ہم یہ نہ سمجھیں گے تو دھوکہ بھی کھا سکتے ہیں، کیونکہ بائبل میں ہم ابلیس کو بھی معجزے کرتے دیکھتے ہیں۔ لہذا معجزہ کرائٹیریا نہیں ہے خدا کو تلاش کرنے کا یا ٹھیک راستہ چننے کا۔ میرے ساتھ دیکھیے مرکز کی انجیل مبارکہ اور اس کا 10واں باب آیت نمبر 46 سے ہم پڑھیں گے۔ یہاں پہ یوں لکھا ہے، اور وہ یرو میں آئے، اور جب وہ اور اس کے شاگرد اور ایک بڑی بھیڑ یرو سے نکلتی تھی تو تیمائی کا بیٹا برتیمائی اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اور یہ سن کر کہ یسوع ناصری ہے چلا چلا کر کہنے لگا، اے ابن داؤد، اے یسوع مجھ پر رحم کر۔ اور بہتوں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہ، مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ یسوع نے کھڑے ہو کر کہا، اسے بلاؤ۔ بس انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ، اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے۔ وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آیا۔ یسوع نے اس سے کہا، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اندھے نے اس سے کہا، اے ربونی، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ وہ فی الفور بینا ہو گیا اور راہ میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ یہاں پر ہم ایک ایسا کریکٹر دیکھ رہے ہیں جو اندھا ہے۔ اس کی یہ جو حالت ہے، اندھا ہونا، یہ اتنی معیوب حالت نہیں ہے، یہ اتنی قابل ترس نہیں ہے جتنی قابل ترس عقل کے اندھا ہونے کی ہے۔ یہ شخص اندھا تو ہے لیکن عقل کا اندھا نہیں ہے، ایمان کا اندھا نہیں ہے۔ ہم اس ورد کو اگر غور سے مائکروسکوپی کے ساتھ دیکھیں اور ایسے کانوں کے ساتھ سنیں جو تحقیقی کان ہیں، اور اپنی سمجھ کو حاضر ناظر جان کر اپنی سمجھ کے ساتھ جب اس معجزے پر غور کریں تو پھر ہمیں دکھائی دے گا کہ یہ معجزہ یسوع نے نہیں کیا۔ بڑی حیران کن بات ہے اور بڑی عجیب بات ہے یہ کہنا کہ یہ معجزہ یسوع نے نہیں کیا، لیکن اس کو سمجھنا پڑے گا کہ پھر یہ معجزہ کس نے کیا ہے، یہ معجزہ کس طرح سے ہوا ہے۔ اس کا طریقہ کار
جب ہم دیکھیں گے بڑی خوردبینی نظر سے، مائکروسکوپی کی نظر سے، تو پھر ہم سمجھ پائیں گے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اندھا فقیر چلاتا ہے یہ جان کر کہ یسوع جا رہا ہے ایک بڑی بھیڑ کے ساتھ۔ جب یہ دریافت کر لیتا ہے کہ یسوع جا رہا ہے تو پھر یہ چلانا شروع ہوتا ہے، کیونکہ اس تک یہ خبر پہنچی ہوئی تھی کہ یسوع ہے جو معجزے کرتا ہے، یسوع ہے جو معجزات کا خدا ہے، یسوع ہے جو معجزات سے بھرا ہوا ہے۔ یسوع کے بارے میں لکھا ہے اس کا نام عجیب، مشیر، ابدیت کا باپ اور صلح کا شہزادہ ہے۔ جب ہم عجیب اس کے نام کی طرف دیکھیں تو پھر ہمیں اپنی غلطی کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ ہم تو عجیب اسے کہتے ہیں جو شخص ہماری سوچوں کے ساتھ مطابقت نہ کرے، جس کی سمجھ نہ ہمیں آئے، جس کی باتیں ہمارے لیول کو ٹچ نہ کریں، یا جس کی باتیں ہمیں پسند نہ آئیں، جو ہمارے ذہن کے ساتھ کینن نہ کریں، ہم مخالفت کریں جو باتیں، تو پھر ہم اسے کہہ دیتے ہیں یہ شخص تو بڑا عجیب ہے۔ لیکن یہ لفظ جو عجیب ہے اگر اس کو سمجھ جائیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ہم جو لفظ بولتے ہیں اس مقصد کے لیے یہ غلط العام ہے۔ عجیب لفظ نکلا ہے عجائب سے۔ عجائب کے معنی ہے معجزات، یہ جمع ہے معجزات کی، اور عجیب واحد ہے۔ عجائب کے معنی معجزات اور عجیب کے معنی معجزہ۔ اس کا نام عجیب یعنی اس کا نام معجزہ۔ یسوع کا نام ہی معجزہ ہے، وہ مشیر ہے، وہ صلح کا شہزادہ ہے۔ اب جو معجزہ کرنے والا ہے، جس کا نام ہی معجزہ ہے، اس تک یہ شخص اپنی آواز پہنچانا چاہتا ہے اور آواز دیتا ہے، ابن داؤد، ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ اور یہ آواز کچھ لوگ اس کی دبانا چاہتے ہیں، اسے کہتے ہیں چپ رہ، لیکن لکھا ہے وہ اور بھی چلایا، اس نے اپنا والیوم انکریز کر دیا، بجائے اس کے کہ وہ خوفزدہ ہو جاتا، لوگوں کے ڈانٹنے پر چپ ہوتا۔ اس شخص کا ایمان اسے اجازت نہیں دیتا لوگوں کے اس عمل میں شامل ہونے کے لیے، اس آرڈر کو، اس حکم کو ماننے کی اس کے اندر سے اسے اجازت نہیں ملی، اور وہ اور بھی چلایا، کہنے لگا ابن داؤد، ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ اس نے اپنا ساؤنڈ، اپنا والیوم بڑھا دیا، یہاں تک کہ وہ یسوع کے کانوں تک رسائی پا گیا۔ اس نے اپنا والیوم بڑھا کر یسوع تک پہنچ کر اس کے قدموں کو روک لیا۔ یسوع رک گیا، اس کے ساتھ بڑی بھیڑ رک گئی۔ اس شخص نے، اس اندھے فقیر نے یسوع کو روک لیا ہے، پوری بھیڑ کو روک لیا ہے۔ اپنی محتاجی سے آزاد ہونے کا اس کے اندر جو جذبہ ہے، جو ولولہ ہے، یہ بڑا قابل تحسین ہے۔ کاش ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہو تو ہم بھی اس سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ اب یسوع جب رکتا ہے تو اپنے شاگردوں کو یسوع کہتا ہے اسے بلا لاؤ۔ جب وہ جاتے ہیں اسے خوشی کا پیغام دیتے ہیں، خاطر جمع رکھ، وہ تجھے بلاتا ہے۔ جب یہ شخص یوں سنتا ہے خاطر جمع رکھ، تو لکھا ہے یہ اپنا کپڑا پھینک دیتا ہے۔ جس کپڑے پر بیٹھ کر بھیک مانگ رہا ہے اس کپڑے کو اس نے پھینکا ہے، اور لکھا ہے یہ اچھلا۔ اس کا اچھلنا، اس کا اپنے کپڑے کو پھینکنا، اس کے اندر جھانکنا پڑے گا۔ اس کا اچھلنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس قدر خوش ہوا، کیوں میری سنی گئی۔ اوہ، میں جس وجہ سے محتاج تھا، میں جس وجہ سے بھیک مانگتا تھا، آج وہ وجہ مجھ سے دور ہوگی۔ میں جس تک پہنچا ہوں، میری آواز جس تک پہنچی ہے، میں اس روگ سے آج چھوٹ جاؤں گا۔ اور اس نے اچھل کر اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے کہ جیسے اس کی کمیٹی نکل آئی ہے۔ یہ شخص
बड़ा जबरदस्त आदमी है बरतिमाई। इसका बाप, इसका नाम साथ लिखा है, इसके बाप का नाम है तिमाई और उसका बेटा है ये बरतिमाई। हमारी दुनिया में फकीर को इतनी हैसियत, इतनी इज्जत नहीं दी जाती कि उसके बाप का भी नाम पता हो या उसके बारे में हमारे पास तहकीक हो। हम तो इशारे पे खड़े होते हैं तो वहां पर डोमेटिक किस्म के मांगने वाले, टांगे ठीक है खुद ही लंगड़े बन जाते हैं, आंखें ठीक है खुद ही वो मेकअप करके अंधे बन जाते हैं, कोड़ ज़दा बाजू कर लेते हैं और धोखा देते हैं। लेकिन यहां पे ऐसा माजरा नहीं है। ये जो कपड़ा था इसके पास जो इसने फेंका है, ये कपड़ा भी आम कपड़ा नहीं था, ये रोमी स्टम्पेड कपड़ा था, क्योंकि इजाजत ना थी कि रोमी लाइसेंस हासिल किए बगैर कोई मुताज मांग भी सके। दस्तूर ये था उस वक्त कि अगर कोई मुताज मांगने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने गुजर बसर के लिए मांगने की तमन्ना से भरा अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए इजाजत उसको लेना पड़ती थी गवर्नमेंट से, उस वक्त की हुकूमत से। तो गवर्नमेंट का एक अदारा इसकी तहकीक करता कि फलां शख्स हमारे पास आया, क्या वो वाकई ही अंधा है या वाकई ही लंगड़ा है, क्या वाकई ही वो कमजोर है या वो मुताज है, क्या वाकई ही वो पैरालाइज है। तो उसकी तहकीक के लिए उसे जाना होता है हैकल, क्योंकि यहूदी लोग चूंकि बड़े कैलकुलेटेड हैं, उन्हें हर खानदान का नंबर, हर खानदान के बारे उनके पास डाटा मौजूद होता है। और यह आज भी यूं ही है। यहूदी लोग अपने घरानों का, अपने लोगों का इस तौर से दायरा करते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट को एक एक बच्चे के बारे पता होता है। तो वो अदारा जाता है हैकल, क्योंकि ये दस्तूर मसीह से पहले का था कि हर बच्चा जो पैदा होता था, जब वो 8 दिन का होता तो वो बच्चा हैकल में उसको लेके जाना जरूरी होता और जाकर नाम लिखवाया जाता था। तो जब नाम लिखवाया जाता, उसके साथ उसका जेंडर क्या है, उसके बहन भाई कितने हैं, उसके मां बाप का नाम क्या है, उसका खानदान नंबर उसे दिया जाता और उस खानदान के नंबर के साथ, बहन भाइयों के साथ, बाप के नाम के साथ उसका नाम दर्ज किया जाता। तो ये शख्स जो अंधा फकीर है, इसके बाप का नाम साथ आने की वजह यह है कि ये वेरीफाइड अंधा था। इसे आफ्टर वेरिफिकेशन, आफ्टर तहकीक करने के बाद, पूरी वेरिफिकेशन के बाद इसको यह कपड़ा रोमी गवर्नमेंट ने दिया हुआ था और यह स्टैंपेड कपड़ा था, रोमी मोहरें इसके ऊपर लगी थी कि यह वाकई ही अंधा है। इसे हैकल से तहकीक करके यह कपड़ा दिया गया है और यह कपड़ा इसके लिए लाइसेंस की हैसियत रखता था। यह कपड़ा इसके लिए बहुत बड़ी अहमियत का हामिल था। यह कपड़ा इसका रोजगार था। तो इसने यह कपड़ा फेंक कर इस बात का ऐलान किया है कि मुझे तो अब आंखें मिल जाएंगी, इस कपड़े का मुझे मिलना ना आंखें होने की वजह से था। अब मुझे चूंकि आंखें मिल जाएंगी तो यह कपड़ा मेरी जरूरत का नहीं, यह कपड़ा अब मेरे इस्तेमाल का नहीं, अब मुझे मेरी आंखें मिलेंगी और यह कपड़ा, इसकी मोहताजी, यह लाइसेंस अब मेरी जरूरत नहीं, इसने फेंक दिया है। और यह सारा अमल यीशु देख रहा है, यह यीशु के कानों तक पहुंचा है। इसने यीशु के कानों को छुआ है, फिर यीशु ने इसको देखा है, इसका उछलना देखा है, इसका कपड़ा फेंकना देखा है, यीशु की आंखों ने इसे छुआ है। बड़े मुबारक हैं वो लोग जो यीशु तक रसाई पा जाएं, उसके कानों तक पहुंच जाएं। बड़े मुबारक हैं वो जिनको यीशु देखे, जिनको यीशु सुने, जिनसे यीशु बातें करे। तो जब ये शख्स इस सारे अमल से होता हुआ शागिर्दों के साथ यीशु तक पहुंचा तो यीशु ने उसे कहा,
اب تو ہی بتا دے کہ میں تیرے لیے کیا کروں. میں تیرا عمل دیکھ چکا, میں تیری آواز سن چکا. اب چونکہ تو ایمان کے اس ایگزامینیشن میں 100/100 پورے نمبر لے چکا, تو اب بتا بھی تو ہی دے کہ میں تیرے لیے کیا کروں. سارا کام تو کر آیا, اپنا ایمان تو مجھے دکھا چکا, اپنی آواز تو مجھے سنا چکا, اب بتا تجھے کیا چاہیے. تو کہتا ہے اے ربونی, یہ کہ میں بینا ہو جاؤں. ربی کہتے ہیں استاد کو, سکھانے والے کو, ٹیچر کو. تو یہ یسوع کو ربونی کہہ رہا ہے. اے ربونی یعنی اے استادوں کے استاد, اے سکھانے والوں کو سکھانے والے, یعنی کہ اتم درجہ دیتے ہوئے کہتا ہے اے ربونی, یہ کہ میں بینا ہو جاؤں. اب یسوع نے اس کو یہ نہیں کہا کہ ہاں میں تجھے تیرا معجزہ تجھے چھو کر دیتا ہوں, یا تیرے لیے دعا کرتا ہوں, یا میں آسمان سے مانگتا ہوں. آپ پڑھیں بائبل, وہاں پہ لکھا ہے یسوع نے اسے کہا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. یہ شخص مجھے یوں دکھتا ہے جیسے یہ سارا معجزہ یہ خود ہی کریٹ کر رہا ہے. اس سارے معجزے کو یہ خود ہی لینے والا ہے. یہ معجزہ کیا نہیں گیا, یہ معجزہ لیا گیا ہے. مجھے اس طرح سے دکھائی دیتا ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ ایماندار کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنا معجزہ لے سکتا ہے, اور یسوع خوش ہو کے دے گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارا بینک اکاؤنٹ ہو, اس میں روپیہ پیسہ پڑا ہو, اور بینک ہمیں ایک کارڈ دے, اور اس اے ٹی ایم کارڈ کا ہم استعمال کریں. ہمارا بینک اکاؤنٹ ہے, اس میں پیسے ہیں, بینک نے ہمیں کارڈ دے دیا, اس کو استعمال کرتے ہوئے اگر ہم غلط پن کوڈ ڈائل کریں تو پیسے موجود ہونے کے باوجود ہمیں پیسے نہیں ملیں گے. لیکن اگر ٹھیک پن کوڈ لگائیں تو پھر ہمیں پیسے ملیں گے. یہ معجزات کا رب ہر ایماندار کا ایک بینک اکاؤنٹ ہے. ہر ایماندار کا اس کے اندر ایک اکاؤنٹ ہے, اور اس کا جو اے ٹی ایم کارڈ ہے وہ ایمان ہے ہر ایماندار کے پاس. کیونکہ لکھا ہے کہ ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے. یہ ایماندار, یہ ایمان لانے والا اندھا فقیر اپنا معجزہ مجھے خود لیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس نے اپنے ایمان کے اے ٹی ایم کو یوز کیا ہے. یسوع ایک معجزات کا بہت بڑا بینک ہے ہر ایماندار کے لیے. سارا آسمان ہر ایماندار کا ایک معجزات کا بینک ہے. یہ ختم نہ ہونے والا بینک ہے, یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. کہ اب تو ہی بتا دے کہ میں تیرے لیے کیا کروں. اس نے کہا یہ کہ میں بینا ہو جاؤں. یہ معجزہ ایک فارمولا ہے, یہ معجزہ ایک نیویگیشن ہے کہ کس طرح سے ہم اپنا معجزہ لے سکتے ہیں. یہ طریقہ کار بتا رہا ہے. بڑا مبارک ہے یہ شخص, یہ تیمائی کا بیٹا برتمائی بازی لے گیا ہے. اگر بائبل کو پڑھے تو وہاں پہ لکھا ہے کہ یسوع نے اتنے معجزے کیے کہ اگر وہ لکھے جاتے تو دنیا میں کتابیں رکھنے کی جگہ نہ رہتی. تو پھر یہ تھوڑے سے معجزے کیوں چنے گئے لکھنے کے لیے؟ اس لیے کہ ان کے اندر منطق ہے, ان کے اندر لاجک ہے. یہ معجزے ایک بڑا مضمون اپنے اندر رکھتے ہیں. یہ معجزے ایک فارمولا کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر کوئی سر درد والا کہے کہ جناب میرا معجزہ کیوں نہیں لکھا گیا, تو اس کا جواب یہ معجزہ دے گا کہ یہ اس لیے لکھا گیا کہ یہ تو ایک فارمولا ہے. تو بیمار تھا, بس ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہو گیا. اگر کوئی بیمار نہیں ہے, اگر کسی کا سر درد نہیں ہے, تو وہ کیا کرے؟ تو یہ معجزے چونکہ فارمولا کی حیثیت رکھتے ہیں, اس لیے ہم ان کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. ہم اس کی طرح اس کے کریکٹر کو, اس کے عمل کو, جو اس نے عمل کیا, اس پہ غور کرتے ہوئے ہم بھی اس اندھے کی طرح ایمان کی آواز یسوع کے تک پہنچائیں کہ یسوع کے کانوں تک رسائی پانا ہمارے لیے ضروری ہے. اور جب یسوع ہمارے لبوں سے نکلی ہوئی آواز کو سنے گا تو وہ ضرور رکے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایماندار کی آواز کا جواب نہ آئے.
या यीशु ना सुने, ये मुमकिन नहीं है। बड़ी भीड़ थी। इस अंधे, आंखों के अंधे ईमानदार ने यीशु को रोक लिया है। और देखिए इसकी शान, इसकी अथॉरिटी देखिए कि यीशु कहता है अब तू ही बता दे कि मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा, उसकी जो जरूरत थी उसने कह दिया। मेरी और आपकी क्या जरूरत है? हम भी उसके कानों तक रसाई पाकर ये कह दें। अगर हम मौजज़ों को एक रूटीन के साथ सुनकर जज्बाती अंदाज से हालेलुया 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 कहने के शौकीन हैं तो कहते रहिए, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन बरा करम इन मौजज़ों की रूह को समझें, इन मौजज़ों के अंदर उतरें, ये समझें ये लिखे क्यों गए हैं और ये मौजज़ा करने वाला कौन है। कहीं इब्लीस तो मौजज़ा नहीं करके आपको डाइवर्ट कर चुका? मेरे साथ देखिए, बाइबल में लिखा है कि इब्लीस भी मौजज़े करता है। अगर आप खुरूज की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 22 आयत देखें तो वहां पे साफ लिखा है, यहां यूं लिखा है, तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा ही किया, पर फरौन का दिल सख्त हो गया और जैसा खुदावंद ने कह दिया था उसने उनकी ना सुनी। फरौन जब मूसा के मौजज़े देखता था तो उसके दिल के सख्त होने की वजह यह थी कि वही मौजज़े इब्लीस यानी जादूगर, जादूगरों का उस्ताद यानी डेविल इब्लीस वो भी कर देता था। और मौजज़ा वही जो मूसा ने किया वही मौजज़ा कर देता था। तो अगर आप मौजज़े को क्राइटेरिया बनाएं खुदा की तलाश का तो कहीं इब्लीस के पीछे ना चले जाएं। आप बड़ी समझदारी से, बड़ी हिकमत से बाइबल के खुदा की तरफ जा सकते हैं, बड़े ईमान के साथ उसे पुकार कर, उससे बातें करके। जब वो बुलाए आपको अपने पास तो वो पूछेगा मैं तेरे लिए क्या करूं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मेरे घर का इंटरनल लॉक जो है उसकी 3 चाबियां हैं, मेरे बड़े बेटे के पास, मेरे पास और मेरी अहलिया के पास। तो अगर मैं कहीं दूर किसी और शहर में हूं और मेरा बेटा घर आए देर से तो अपनी चाबी का इस्तेमाल किए बगैर मुझे फ़ोन करे, पापा आप कहाँ हैं, दरवाज़ा खोलिए, तो मैं कहूँगा यार तेरी चाबी कहाँ है, उसको इस्तेमाल कर। वो कहे मेरे पास है, तो मैं कहूँगा कि बेटा उसे इस्तेमाल कर, तेरे पास तेरी चाबी है। तो वो कहेगा सॉरी पापा मैं भूला हुआ था, चले मैं करता हूँ इस्तेमाल। तो मैं भी ईमानदारों को ये बताना चाहता हूँ कि हर ईमानदार के पास अपना मौजज़ा खुद हासिल करने की है, ATM है और उसका पिन कोड ईमान है। ठीक डायरेक्शन से अपना पिन कोड, अपनी चाबी, इसके साथ आप अपने बैंक, मौजज़ात के बैंक को खोल सकते हैं। सारा आसमान मौजज़ात से भरा हुआ है। आपकी क्या ज़रूरत है, इसको ले लें, धोखा मत खाएं। मौजज़ात को समझिए, मौजज़ात हैं क्या। मौजज़े की जो तारीफ है वो है वो काम जो हो सकता ही ना हो वो हो जाए तो मौजज़ा है। ये डेफिनेशन है मौजज़े की। वो काम जो ना हो सकता हो, कुदरत के खिलाफ किसी काम का अमल में आना, ये मौजज़ा है। तो अगर मैं कहूं किसी से कि जनाब मुझे जाना है दुबई तो प्लीज़ दुआ कीजिए मेरा वीज़ा लग जाए, और वीज़ा अगर लग जाए तो ये मौजज़ा नहीं है क्योंकि मैंने अप्लाई किया और वीज़ा लग जाता है लोगों का। ये मौजज़ा नहीं है। अगर मैं कहूं कि मेरी कमेटी निकल आए जनाब दुआ कीजिए और दुआ करने वाला दुआ कर दे, ये भी मौजज़ा नहीं है क्योंकि कमेटी निकलती ही है।
وہ جن کی نہیں نکلی وہ تو پھر محروم ہو گئے. اگر ایک چھت گر جائے اور وہاں پہ 300 بندہ ہو, بیچ میں سے 10 بچ جائیں, تو ان 10 کے لیے یہ معجزہ نہیں ہے, یہ ایک ان کے لیے ایک چانس ہے. معجزہ وہ ہے کہ آپ بچ سکتے ہی نہ ہوں, آپ مر جائیں, آپ موت کے اندر چلے جائیں, آپ کو قبر میں رکھ دیا جائے, تو کوئی ایماندار آپ کے لیے دعا کرے, خدا سے فریاد کرے, آپ باہر آئے. یہ معجزہ ہے. معجزہ یہ ہے کہ آپ نے کمیٹی ڈالی ہی نہ ہو تو آپ کی کمیٹی نکل آئے. یہ معجزہ ہے. یعنی کہ وہ کام جو ہو سکتا ہی نہیں اس کا ہو جانا معجزہ ہوتا ہے. یہ جو سستی قسم کی تعلیم ہے, بھاگے پھرتے ہیں لوگ معجزوں کے پیچھے اور معجزے والوں کے پیچھے, پھر وہ بعد میں پوچھتے بھی ہیں کس نے معجزہ کیا, تو پھر وہ تو اب جگہ نہیں کوئی لے سکتا, کہہ دیتے ہیں یسوع نے, پھر ساتھ ہی چھوٹا سا چٹکلا چھوڑتے ہیں کس نے دعا کی. تو وہ بار بار یہ کرواتے ہیں کہ ہماری دعا کی وجہ سے معجزے ہو رہے ہیں. لیکن یہ اندھا تو جو سچی مچی کا معجزہ ہے, یہ نہیں کسی پادری کے پاس گیا, یہ نہیں کسی بشپ کے پاس گیا, نہ ہی کسی پوپ کے پاس, یہ یسوع کے پاس گیا ہے. ایمانداروں سے میری ریکویسٹ ہے کہ یسوع کی تلاش کریں, یسوع تک پہنچیں, یسوع کو پکاریں, یسوع کو اپنے حالات بتائیں. پادریوں سے دعا کروانا غلط نہیں ہے, لیکن اینالائز کر کے کہ جو خدا کے لوگ ہیں, جو خدا کے خادم ہیں, جنہوں نے اپنی زندگی خدا کے لیے سپینڈ کی ہوئی ہے, کیونکہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. اگر آپ نے کسی کو اینالائز کرنا ہے تو اس کے پھل دیکھیں کہ اس کے پھل کیا ہیں, جذباتی نہ ہوں. معجزے بائبل میں جو لکھے گئے ہیں ان کو سمجھیے. یہ فارمولہ ہے, یہ نیویگیشن ہے آپ کو منزل تک پہنچانے کے لیے, آپ کا معجزہ کہاں پہ ہے وہاں پر لے جانے کے لیے. پریز لارڈ. خدا آپ سب کو برکت دے.